بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب نیکی کی جائے تو سیدھے ہاتھ کا فرشتہ لکھتا ہے، اور جب برائی کی جائے تو الٹے ہاتھ کا فرشتہ لکھتا ہے۔ کہ آپ کو ایسا عمل معلوم ہے کہ جس کے کرنے سے دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں؟ تو وہ عمل یہ ہے: درود شریف کا ورد کرنا۔ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ 10 نیکیاں لکھتا ہے، اور الٹے ہاتھ کا فرشتہ 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ 10 درجات بلند کرتا ہے۔ ناظرین، زندگی بہت تلخ ہے، اور اس میں لوگ اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی دیر میں آدھی دنیا گھوم آتا ہے۔ ناظرین، انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگا کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دعا نفع پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہوتی ہے، اور ان بلاؤں کو بھی جو نازل نہیں ہوئی ہوتی۔ اس لیے تم لوگ دعاؤں کا اہتمام کیا کرو۔ ناظرین، تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے، اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جو شخص اپنا غصہ اس وقت پی جائے جب وہ اپنا غصہ نکالنے کی طاقت رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اسے بلائیں گے اور اس سے بات کا اختیار دیں گے کہ جس حور کو چاہے اختیار کر لے۔ ناظرین، دودھ کی نسبت دہی جلدی ہضم ہو جاتا ہے، اور دہی آنکھوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ اگر مسوڑوں میں درد ہو یا آپ کے مسوڑوں سے خون آتا ہو تو کچی گاجر کھاؤ، افاقہ ہو جائے گا۔ سینے کی جلن کی پرابلم ہو تو کیلا کھا لیا کرو۔ دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو پیاز کی چٹنی بنا کر کھاؤ۔ ناظرین، نیم گرم پانی کے ساتھ ادویات استعمال کرو، ادویات جلدی اثر کرتی ہیں۔ پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کر سونے سے زندگی بھر بڑھاپا قریب نہیں آتا۔ ناظرین، مچھلی کھانے سے بدن کے دردوں میں قدرتی طور پر آرام مل جاتا ہے۔ دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگتا ہو تو نمک والے پانی سے غرارے کرو، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ جس عورت کی روزانہ تعریف کی جائے، ایسی عورت ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ ناظرین، جو عورت اپنے شوہر کو اللہ کی راہ میں بھیجے، وہ جنت میں اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جائے گی۔ باریک لباس پہننے والی اور غیر مرد سے ملنے والی عورت کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ انہیں محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ عورت کو ایک بچہ پیدا کرنے پر 75 نمازوں کا ثواب اور ایک درد پر ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ ناظرین، جو عورت غیر مرد کو دیکھتی ہے، اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کے کہے بغیر اس کے پیر دبائے، اس کی خدمت کرے، تو اسے 70 تولہ سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ناظرین، حاملہ عورت 2 رکعت نماز پڑھے تو دوسری عورتوں کی 70 رکعت سے بڑھ کر ہیں۔ عورت کو مخصوص ایام میں باقاعدگی ہو تو کھجور کھا لیا کریں۔ ناظرین، آٹا ہمیشہ بیٹھ کر گوندیں۔ کھڑے ہو کر آٹا گوندنے سے کمر کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ ہر ہفتے اپنے کنگھوں کی صفائی کر لیا کر،
بالوں کا گرنا انتہائی کم ہو جائے گا۔ آلو بخارا چہرے کی خوبصورتی کے لیے بہت مفید ہے۔ بھنے ہوئے چنوں پر سورہ فلق اور سورہ الناس 3 بار پڑھ کر دم کریں اور استعمال کریں، یہ یرکان کا شافی علاج ہے۔ ناظرین، ہر وقت درود شریف کا ورد کرتے رہنا ہر پریشانی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ بارش کے موسم میں اگر انسان باجرے کی روٹی کھا لے تو بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ گلا خراب اور آواز بھی نہ نکل رہی ہو تو کچا امرود جلا کر کھانے سے گلا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ پیشاب کرنے میں جلن ہوتی ہے تو کچی لسی میں نمک ڈال کر پئیں یا خربوزہ اور تربوز کھائیں۔ ناظرین، ہمارا جسم 30 منٹ میں اتنی حرکت پیدا کرتا ہے کہ 1.5 لیٹر پانی ابالا جا سکتا ہے۔ ایک انسانی دماغ ویکیپیڈیا سے 5 گنا زیادہ معلومات جمع کر سکتا ہے۔ ناظرین، دایاں ہاتھ استعمال کرنے والے کھانا بھی دائیں طرف چباتے ہیں۔ پیٹ میں درد ہے تو پودینے کے پتے چبائیں، درد میں آرام مل جائے گا۔ اگر زمین میں سے شہد کی مکھی کا وجود ختم ہو جائے تو انسانی حیات 4 دن میں ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، جب لالچ کے بازار عام ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں کے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ ناظرین، پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط بات ہے، لیکن سنتے رہیں تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن عمل اور اخلاق ہی کافی ہے۔ اچھے دوست کے ساتھ دھوکہ کرنا ایسے ہے جیسے آپ نے ہیرا پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لیا ہو۔ ناظرین، انسان پر جب اچھا وقت آنے لگتا ہے تو بہت سے ایسے رشتے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو بہت پہلے آپ کو قبر میں اتار چکے ہوتے ہیں۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کبھی اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کے دوبارہ بولنے کا انتظار کریں۔ اگر آپ اپنے سر کی جوئیں بھگانا چاہتے ہیں تو سر میں نمکین پانی ڈالیں۔ ناظرین، موت کے بعد انسان 5 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ روح ملک الموت لے جاتا ہے، مال وارث لے جاتے ہیں، گوشت جسے کیڑے کھا جاتے ہیں، ہڈیاں جسے مٹی کھا جاتی ہے، نیکیاں جسے قرض خواں لے جاتے ہیں، باقی رہ جاتا ہے ایمان۔ اللہ اس کی حفاظت فرمائے، آمین۔ خشخاش کا تیل کن پٹی پر ملنے سے جلدی نیند آ جاتی ہے۔ پاؤں کا مساج کرنے سے بھی جلدی نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ سیب دودھ کے ساتھ کھائیں۔ سیب اور گاجر کا مربع سندل کے شربت کے ساتھ کھائیں، دل کے لیے مفید ہے اور دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر گلے میں مچھلی کا کانٹا اٹک جائے تو لیموں کا رس پینے سے کانٹا گل کر نیچے چلا جائے گا۔ پیاز کو چربی کے ساتھ پکا کر کھانے سے سینہ اور پھیپھڑوں سے لیزدار مواد خارج ہو کر سینہ صاف ہو جائے گا۔ تال مکھانا دن میں چند بار دہی میں ملا کر کھانے سے
پیچس اور خونی دستوں کو آرام آ جاتا ہے۔ ہر روز رات کو سرسوں کے تیل کے چند قطروں سے آنکھوں کے اوپر مالش کریں تو نظر کمزور نہیں ہوگی اور نہ ہی کبھی آنکھوں کی بیماریاں لاحق ہوں گی۔ ناظرین، انجیر گرم دودھ میں ڈال کر پی لیں یا دودھ میں بھگوئی ہوئی انجیر کھائیں۔ اس کو کھانے سے قبض رفع ہو جائے گی۔ احتیاط سے نسوار کی مانند پسا ہوا نمک سونگھ لیجیے، سر درد کو آرام ملے گا۔ اس کے علاوہ پیاز کاٹ کر سونگھنے سے بھی سر درد ختم ہو جاتا ہے۔ لونگ کو باریک کر کے دانتوں کے اندر رکھ لیں، تھوڑی دیر بعد تکلیف دور ہو جائے گی۔ ناظرین، اخروٹ کا مغز 3 سے 4 روز تک سرکے میں ڈبو کر رکھیں اور پھر استعمال کریں۔ معدے کے بہت سے امراض دور ہوتے ہیں۔ چقندر کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر ہونٹوں پر نرمی سے ملیں۔ صبح و شام چند روز کرنے سے ہونٹ گلابی رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ دل کی کمزوری دور کرنے کے لیے شربت سیب 2 تولہ صبح و شام پئیں اور سیب کا مربع بھی کھائیں، انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔ جلی ہوئی جگہ پر اگر خالص شہد لگا دیا جائے تو دوسرے تیسرے دن جلی ہوئی جگہ بالکل اچھی ہو جائے گی۔ ناظرین، ادرک، لونگ، سبز الائچی، کشمش اور بڑی الائچی کا قہوہ بنا کر پینے سے نزلہ زکام سے یقینی نجات مل جائے گی۔ موٹاپے سے بچنا ہے اور موٹاپے سے جان چھڑوانی ہے تو روزانہ نہار میں لیموں کی چائے کا استعمال کیا کریں۔ جلد کو خوبصورت بنانے کے لیے 1 چائے کا چمچ مسور کی دال 1 چمچ زیتون کے تیل میں تلیں اور سرخ ہو جائے، پھر اس کو پیس کر دودھ میں ملا کر اس کا پیسٹ بنا کر چہرے پر استعمال کریں۔ اس وقت تک لگا رہنے دیں جب تک تناؤ پیدا نہ ہو جائے، پھر آہستہ آہستہ مل کر اتار لیں اور پانی سے چہرہ دھو لیں۔ ناظرین، ہاتھ پاؤں اور پیشاب کی جلن کا مسئلہ ہو تو ٹینڈے کا سالن کھانے سے یہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ کریلے لے کر چھیلنے کے بعد خشک کر لیں اور پھر اسے بیج سمیت گرائنڈ کر کے سفوف کی شکل میں محفوظ رکھیں۔ صبح و شام آدھی چمچ کھانے سے شوگر، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کے مرض میں بے انتہا مفید ہے۔ گھٹنوں میں درد کے لیے لاجواب نسخہ: 1 پیالی سرکہ اور 1 پیالی شہد، ان میں لہسن کے 8 دانے چھیل کر ملائیں، انہیں گرائنڈ کر ڈال کر اچھی طرح حل کریں اور 8 دن فریج کے نچلے خانے میں رکھیں۔ 9ویں دن صبح نہار منہ 1 بڑا چمچ لیں اور آدھے گھنٹے کے بعد ناشتہ کریں۔ 15 دن بعد ہی مثبت اثرات ظاہر ہوں گے۔ یہ ایک مکمل نسخہ ہے۔ سرکہ پھلوں کا خریدنا ہے، سیب یا انگور کا ہو تو بہتر ہے۔ شہد خالص ہو ورنہ فائدہ نہ ہوگا۔ ناظرین، ادرک کا رس 1 کھانے کا چمچ صبح نہار منہ پی جاؤ، پیٹ کم ہو جائے گا اور پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ اگر آپ گردوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو رات کو باتھ روم سے فارغ ہو کر سویا کریں۔ کھانے کے بعد پانی کے استعمال سے معدہ ناکارہ ہو جاتا ہے اور بندہ انوکھی بیماریوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اپنی جلد کو چمکانے کے لیے چہرے پر بیسن کا پاؤڈر لگا دیں اور سونے سے کچھ دیر قبل چہرہ دھوئیں۔ سوتے وقت سر پر کیپ یا پاؤں میں سوتے وقت جرابیں مت پہنیں۔ بالوں کی مضبوطی کے لیے نیم کا تیل لگاؤ۔ اگر سر کے بال جھڑتے ہوں تو روغن زیتون، تلوں کا تیل، روغن آملہ اور ناریل کا تیل ہم وزن لے کر ملا لیں
اور بالوں کی جڑوں میں لگائیں۔ بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی اور بال جھڑنا بند ہو جائیں گے۔ ناظرین، کیلے کے پتے جلا کر اس میں حسب ضرورت چنبیلی کا تیل ملا لیں اور مرہم کی طرح خارش والی جگہ پر ملیں۔ انشاءاللہ آرام مل جائے گا۔ اگر آپ اپنے چہرے کی رنگت نکھارنا چاہتے ہیں تو 2 بادام تھوڑے سے دودھ میں پیس لیں اور سوتے وقت چہرے پر لگائیں، اور صبح کو ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھوئیں۔ آپ کا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ دن بھر کے کام کی وجہ سے تھکاوٹ ہو جائے تو پیروں کو کچھ دیر کے لیے ٹھنڈے پانی میں رکھ، اس سے بہت سکون ملے گا۔ صبح جاگنے پر لمبی لمبی سانسیں لے لیا کریں اور بسم اللہ پڑھ کر دن کا آغاز کیا کریں کہ آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کی کثیر تعداد 7 منٹ میں سو جاتی ہے۔ حافظہ بہتر کرنا ہے اور یادداشت تیز ترین کرنی ہے تو تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام لے کر ان کو پیس لیں اور صبح نہار منہ کھائیں۔ کچھ دن میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گی۔ اگر زندگی بھر جوان رہنا چاہتے ہو تو کھانے کے بعد 2 کالی مرچ کھا لیا کر۔ ناظرین، کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کیا کر، کبھی دمہ یا سانس کی بیماری نہ ہوگی۔ اگر آپ شہد کو صبح نہار میں گرم پانی میں شامل کر کے پی لیں تو آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور ڈپریشن بھی دور ہو جائے گا۔ ناظرین، انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ سیب روزانہ باقاعدگی سے کھائیں۔ رات کو کم از کم 1 سیب ضرور کھائیں۔ اس سے بار بار اور زیادہ پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔